السلام علیکم فرینڈز، کافی دوستوں نے کہا تھا کہ کسی نئے ٹاپک پہ اور محرم کے عمرہ پیکج کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ انشاءاللہ امید ہے شوال میں، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو پروگرام جو ہے نا وہ کینسل کر دیا، ہم کتنا بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے، تو ہمیں محرم الحرام کے بارے میں تھوڑی سی ایڈوانس معلومات چاہیے۔ اور دوستوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹریول ایجنٹ جنہیں پتہ چلا ہے نا کہ ہم نے یہ پروگرام کینسل کیا ہے، وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ پیمنٹ واپس نہ لیں، محرم الحرام کے لیے ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو سستا ترین عمرہ پیکج دے دیں گے۔ تو فرینڈ، اس حوالے سے بہت ہی آپ کو اہم باتیں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں محرم الحرام عمرہ سیزن نئی معلومات۔ اچھا، کافی دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات ایڈوانس میں کیسے پتہ چلی، نہ اس کی پالیسی آئی ہے نہ کوئی اس کا پتہ چلا ہے۔ تو بالکل ایسے واقعی نہیں پتہ چلتا، لیکن پچھلے سالوں کی جو آبزرویشن ہوتی ہے نا وہ تقریباً ملتی جلتی ہی کام آتی ہے۔ تو گو کہ یہ جو رمضان المبارک میں اچانک سے عمرے بھی سے بند ہوئے، یہ تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا ہے، لیکن جو نارمل روٹین میں آبزرویشن ہوتی ہے وہ واقعی ہی بالکل ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اور سیم اسی طرح ہی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال میں ذوالحج کے آخری ہفتے میں پہلے پالیسی نکلی تھی اور اس کے بعد آخری ہفتے میں ہی ویزے نکلنے شروع ہو گئے تھے، اور پہلی فلائٹ جو ہے نا وہ میرے خیال 5 محرم الحرام کو پہلی فلائٹ گئی تھی۔ تو سیم اسی طرح آپ یہ چیزیں پہلے مائنڈ میں رکھیے گا۔ اور اس دفعہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ محرم میں کسی بھی سیزن میں رش کم نہیں ہوتا، ہر دفعہ محرم میں رش زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ محرم میں رش ایکسٹرا آرڈنری ہوگا۔ میں نے اسی لیے کافی مرتبہ آپ دوستوں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ محرم کا پلان کر رہے ہیں نا، یہ پلان شوال کا کینسل کر کے، تو محرم کی بجائے سفر میں کریں گے تو وہ نسبتاً آپ کو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا فلو جو ہے یہ محرم نہیں کور کرنا، یہ جو شوال میں کینسل ہو رہا ہے۔ چلیے آج آپ کو ایک اور معلومات دوں کہ جن ٹریول ایجنٹوں نے میرے بھائیوں کو کہا ہے یا کچھ آپ کو کہیں گے یا کچھ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ سامنے دیکھنے کو ملے گی سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ، ٹک ٹاک پہ اور ڈیفرنٹ قسم کے پلیٹ فارم میں آپ کو ملے گی کہ محرم الحرام کے ایڈوانس بکنگ اور 1,80,000 کا پیکج، 1,90,000 کا پیکج، ڈائریکٹ فلائٹ، یہ وہ بلا بلا، یہ چیزیں سامنے آپ کے لازمی طور پر آنا شروع ہوں گی کچھ دن بعد۔ تو آپ نے کسی کا نہ تو پیکج سلیکٹ کرنا ہے، نہ کسی کو ایڈوانس میں پیمنٹ دینی ہے، اور سستے کے لالچ میں تو دو چیزیں ہمیشہ آپ کو ماریں گی، ایک سستا لالچ، مطلب ایک لالچ، دوسرا جلد بازی۔ یہ دو چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، نہ جلد بازی کرنی ہے نہ لالچ کرنی ہے۔ ہر چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اور آن دا سپوٹ آپ کو اچھے ریٹ پہ مل جائیں گے، پیکیجز وغیرہ، پریشان نہیں آپ نے ہونا، سارا کچھ ہی مل جائے گا۔ جو ابھی حالات ہے اس سے کافی حالات مختلف ہوں گے۔ اور پچھلے سالوں میں کچھ شکایات تو یہاں تک مجھے آئی تھی کہ سستے پیکج کے چکر میں پھر ان سوشل میڈیا کے دیے ہوئے نمبروں پہ میرے بھائیوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے پھر اس طریقے سے ان کو ڈیل کیا، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے 50,000 روپے واٹس ایپ پہ منگوا لیے زائرین سے، اور اس کے بعد نہ ان کا نمبر چلے، نہ پتہ نہیں کتنا انہوں نے پیسہ لوٹا تھا۔ اور سیم یہی صورتحال ہے جب خادمین حرمین شریفین کے ویزے کھلتے ہیں نا، اس پہ بھی آتی ہے، ویزے نہ بھی کھلے ہونا تو خادمین کی اب سٹینڈرڈ جو سیلری ہے نا، اگر آپ انڈیا پاکستان سے ویزا لے کے جاتے ہیں تو وہ 400 ریال ہے، اور اگر آپ کے پاس اقامہ ہے اور آپ وہاں پہ جا کے دولہ آفس جو ہے خادمین کا مکہ مدینہ پاک میں، وہاں پہ جا کے آپ جوائننگ لیتے ہیں تو آپ کی سیلری ہوتی ہے 700 ریال، مطلب 400 ریال ہوتی ہے ادھر سے اگر جائیں، اور 700 ریال ملتی ہے اگر وہاں پہ جا کے اقامہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہو۔ لیکن جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں تھی، فیک اشتہار تھے، انہوں نے 1200، 1800، 2,000 ایون کے 2500 ریال تک سیلری کا بھی میں نے ایڈ دیکھا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ مزے کروا رہے تھے کہ بھی ٹکٹ بھی آپ کا فری ہے، ویزا بھی فری ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ دے رہے تھے۔ اس طرح کے لالچ میں بندے پھنستے ہیں۔ خادمین کے ویزے میں بھی کوئی 3-4 کروڑ کا فراڈ ہوا تھا، وہ ان دنوں میں کافی زیادہ فیمس ہوا تھا، ابھی بھی آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، قصور میں یہ فراڈ ہوا تھا، پاکستان قصور میں۔ تو آپ کو میں چند گزارشات کر دوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایڈوانس میں پیکج نہیں لینا۔ نمبر 2 پہ آپ نے بہت دیکھیے، ایک چیز آپ کو عام طور پہ 1,80,000 میں مل رہی ہے، وہ زیادہ اگر سستی ملے گی تو 1,70,000 میں مل جائے گی، لیکن کوئی 1,30,000 میں دے گا تو سمجھ لیجئے وہ واقعی فراڈ ہے، آپ نے اس طرف نہیں جانا۔ بہت زیادہ سستے ریٹ ہو تو ان سے آپ نے بچنا ہے، سوشل ایڈز وغیرہ سے خاص کر بچنا ہے جو کہ فیک طریقے سے ایڈ بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح جو دبئی میں جابز وغیرہ، اس کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ فیک بہت زیادہ ایڈز آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے عمرہ اوپن ہونے کا بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل عمرہ جو ہے آپ کا محرم الحرام کے پہلے ہفتے کے اندر ہی فلائٹ جائے گی۔
اور فوری عمرہ کی صورتحال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ محرم میں بھی اگر آپ عمرہ ادا کرتے ہیں نا تو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس میں عمرہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور میں آپ کو اگر احادیث کے مطابق بتاؤں نا تو رمضان المبارک کے بعد محرم میں عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں سعودی عرب میں کہنے کو تو کہتے ہیں کم ہجوم ہے، لیکن آج کل ان دنوں میں ویسے ہجوم لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ میرے ایک بھائی نے کمنٹس بھی کیا تھا بھائی رش کا لفظ استعمال نہ کرے، رونق کا لفظ استعمال کیا کرے، تو جو دوست مجھے اچھی بات بتاتا ہے میں عمل کرتا ہوں، تو رونق کہہ سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اس دفعہ رونق زیادہ ہوگی۔ اچھا، آپ نے جو اپنا بجٹ ہے اس کی منصوبہ بندی اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے کہ تقریباً پیکج کی قیمت 2 لاکھ کے راؤنڈ ہوگی۔ کراچی سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، باقی شہروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورا پیکج دیکھنے کے بجائے یہ دیکھا کریں کہ ہوٹل میں ہمیں مکہ پاک میں پر ڈے کیا ملے گا، مدینہ پاک میں پر ڈے کیا ملے گا، اسی حساب سے آپ اس کو مینج کیا کریں تو کافی آپ کو آسان ہوگا۔ اور کم خرچ کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن دنوں میں رش کم ہوتا ہے نا، زیارات وغیرہ کا بھی اور ایئر لائنوں میں بھی، ان دنوں میں آپ ہمیشہ ٹریول کیا کریں۔ آپ کو اکانومی ٹکٹس وغیرہ مل جاتے ہیں مناسب ریٹ پہ اور اس میں آپ کو وزن زیادہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایجنٹس جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے تعلق والے سے ہی رابطہ رکھنا ہے۔ تعلق والا جیری جس سے سلام دعا ہو، تعلق والا وہ جس کا بیک گراؤنڈ پتا ہو کہ اس کا گھر کہاں پہ ہے، کب سے رہ رہا ہے۔ اس طرح آپ مینٹلی سٹریس نہیں لیتے، آپ کو پتا ہوتا ہے کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو ہم فوری اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمرہ ویزا کے لیے آپ نے نا، میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں 1-2 دفعہ بندے آف لوڈ ہونے سے بڑی مشکل بچے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، عمرہ ویزا کے لیے ضروری کاغذات آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنے ہیں، پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ، واؤچر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، ہارڈ فارم میں 1 کاپی لازمی آپ پاس رکھ لیں۔ اچھا، آپ کو ایک چیز میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ نے سستی رہائش جو لینی ہے تو آپ نے شٹل رہائش کوشش کرنی ہے بالکل بھی نہ لیں، کیونکہ شٹل رہائش جو ہے نا پتہ نہیں کیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اچھا ہوٹل سمجھ کے دیکھ کے لے لیتے ہیں کہ چلے دور ہے چاہے لیکن اچھا ہوٹل ہے، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں 2 دن 3 دن ان کو اچھا لگتا ہے، اس کے بعد ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہم حرم میں کب جائیں گے اور واپس کب جائیں گے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں میں اتنا سٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ ظہر سے لے کے عشاء تک حرم شریف میں ہی مسلسل رہیں۔ بیٹھ کے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، گھوم پھر کے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ جو ریلیکس بندہ فیل کرتا ہے نا ہوٹل میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے، وہ دوسری فیلنگ نہیں ہوتی۔ عبادات میں گئے پھر خلل پڑتا ہے، عبادات اس حساب سے اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عمرہ کی جب بھی آپ نے ادائیگی کرنی ہے نا، میں نے کافی دوستوں کو دیکھا ہے کہ اکثر جو دوست عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں نا، جیسے ہی مطاف میں نیچے جاتے ہیں پہلا چکر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس طرف اللہ لکھا ہوتا ہے اور حجر اسود کے برابر پہ ادھر گرین لائٹ بھی لگی ہوتی ہے، وہاں سے اپنا چکر شروع کیا کریں۔ یہ نہیں کہ جہاں مطاف میں نیچے گئے ہیں وہاں سے آپ نے پہلا چکر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح صفا کریں تو 1 چکر ہے، مروہ مکمل کریں تو 2 چکر ہو گئے، پھر صفا کیا تو تیسرا چکر۔ یہ کام ہوتا ہے، آپ بغیر سیکھے عمرے کو صفا اور مروہ دونوں کر کے 1 چکر کاؤنٹ کرتے ہیں، اس طرح پھر آپ کو الگ سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ حلق یا قصر آپ نے جو کروانا ہے، اچھا جہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے بال کٹواتے ہیں نا سر کے، وہ آپ جب مروہ کے سٹارٹ سے ایسے باہر نکلتے ہیں نا ابو جہل والے واش روم والی سائڈ پل کے اوپر، تو وہاں پہ بال وغیرہ نہ کاٹا کریں۔ وہ بیچارہ خادمین وہاں پہ صفائی کر کے تھک جاتا ہے، سارے آپ کے بال وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، یار تھوڑا سا احترام کر لیا کریں، واش روموں میں چلے جایا کریں یا تھوڑا سا دور چلے جایا کریں۔ اس کے علاوہ آپ اچھا ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ پہلی مرتبہ خاص کر عمرہ پہ گئے ہیں نا، اکیلا بندہ جو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا جی مینیو کھانے کا یہ ہے، 10 سبزی 8 ریال کی ہے، 12 ریال کا گوشت چکن ہے اور 15 ریال کا گوشت ہے، وہ سارا دیکھتا ہے، وہ اس طرح مہنگی مہنگی چیزیں کھاتا ہے اور اکثر آدھا سالن روٹیاں چھوڑ جاتا ہے۔ تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ جو وہاں پہ ہوٹل ہاف آپ کو دیتے ہیں نا، ان ہوٹلوں کو آپ منتخب کیا کریں، اس میں سے جن کا کھانا اچھا ہے وہاں سے آپ کھانا کھایا کریں، وہ آپ کو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شک نہیں ہے کہ گرمی فل ہوگی محرم میں سفر میں، تو گرمی کا بندوبست کر کے آپ جائیے گا، پھر یہ نہ ہو کہ آپ ظہر کی اور عصر کی نمازیں چھوڑتے پھریں، ہوٹل میں گزاریں اور پھر مغرب عشاء کو نکلا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اکثر جو لوگ ہیں نا، ان کو یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے جی ظہر کا ٹائم نماز کا یہ والا ہے یا عصر کی نماز کا ٹائم یہ ہے، حالانکہ ٹائم وہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہوٹل سے نکلنے لگتے ہیں۔
تو آپ ایک اپلیکیشن آن لائن ہے، اس میں حرم شریف کے نمازوں کے اوقات آ جاتے ہیں مکہ مدینہ پاک کے، وہ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، اس میں لائیو آپ کو ٹائم نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ نمازوں کے ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے ہمیشہ جب بھی عمرہ کے لیے جانا ہے نا، آپ نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ فلائٹ کا خرچہ آپ کا کتنا ہے، دوسرا ہوٹل ریٹ کتنا ہے، تیسرا کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے، چوتھا خرچہ آپ ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں، ویزا وغیرہ تو ٹھیک ہے وہ خرچہ آپ کو پتا، چوتھا خرچہ جو آپ چھوڑ جاتے ہیں نا، وہاں پہ ہی آپ تنگ ہوتے ہیں، اور وہ ایکسپینس ہوتا ہے آپ کا شاپنگ کرنے کا ان ایکسپیکٹڈ طور پہ۔ سم ٹائم آپ دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایسی چیزیں جو آپ نے نہیں بھی خریدنا ہوتی وہ بھی آپ چیز خرید لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا بجٹ کم ہو جاتا ہے، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اور سعودی ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی کچھ نئی جو ہدایات وہ جاری کی جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ ای گیٹ سے 70-72 لگ چکے ہیں، اور جو ای پاسپورٹ جن کے پاس ہے ان کی کوئی امیگریشن بھی ہوگی، اس حوالے سے جو نئے قوانین ہیں، نئی ہدایات ہیں، ان کو آپ نے گاکا کی ویب سائٹ سے جا کے سرچ کر لینا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی ہو کہ آپ نے سامان کون سا کچھ نہیں ہو سکتا چیزیں ایڈ کریں کہ یہ سامان آپ نے لے کر انٹری کرنی ہے، یہ سامان لے کر انٹری نہیں کرنی۔ اور آپ نے ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ اپنے کنٹری مطلب پاکستان یا انڈیا سے ہیں وہاں سے تو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں ممنوع ہے، ان چیزوں کا خاص کر خیال کرنا ہے۔ پاور بینک کے حوالے سے جو لوگ پوچھتے ہیں تو پاور بینک الاؤ ہے، پاور بینک کا کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے مزید بھی معلومات دیتا رہوں گا۔ ابھی سے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے روزانہ درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔